فیلڈ مارشل کا دورہ ایران انتہائی نتیجہ خیز قرار۔ تہران نے سید عاصم منیر کے دورے کو سفارتی کامیابی قرار دے دیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے دفتر سے بیان جاری۔ سید مہدی طباطبائی کا کہنا ہے کہ دورے میں اہم کامیابیاں ملیں، ملاقاتیں خوشگوار اور مثبت ماحول میں ہوئیں، دورے کے ثمرات جلد سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ فیلڈ مارشل کے دورے پر ISPR کا بھی اعلامیہ۔ ایران امریکہ کشیدگی میں کمی اور آبِ ہرمز دوبارہ کھولنے پر بات ہوئی۔ ایرانی قیادت نے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ فیلڈ مارشل اور ایرانی صدر کی ملاقات انتہائی مثبت رہی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی ایران امریکہ تنازع کے حل کے لیے پرامید، کہا خطے کی صورتحال اور آئندہ لاہ عمل پر اہم گفتگو ہوئی۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی بحالی کے لیے اقدامات پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ ایرانی صدر نے کھل کر اپنی حکومت کے موقف اور تحفظات سے آگاہ کیا۔ ہمارے درمیان انتہائی تعمیری تبادلہ خیال ہوا۔ فیلڈ مارشل کا دورہ خطے میں دیرپا امن کی راہ ہموار کرے گا۔ ایران فوجیوں کو تنخواہ نہیں دے پا رہا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ۔ کہا یہ انتہائی سنگین انسانی بحران ہے۔ ایران ناکام ہوتی ہوئی ریاست ہے، احتجاج نہ کرنے والوں کو بھی مارا گیا، یہ سب کچھ اب رکنا چاہیے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی سفیر نیٹلی بیکر کی ملاقات، خطے کے امن و استحکام پر تبادلہ خیال۔ امریکی سفیر نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے سفارتی کردار کو سراہا۔ پاک امریکہ تعاون بڑھانے، منظم جرائم اور منشیات کی روک تھام پر اتفاق۔ انسانی اسمگلنگ کے خلاف پاک امریکہ تعاون مزید بڑھانے کا فیصلہ۔ ایران کے خلاف حملے بند نہیں ہوں گے، امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزیت کی دھمکی۔ کہا ضرورت پڑی تو مزید کارروائیاں کریں گے۔ ایران معاشی دباؤ برداشت نہیں کر سکتا، ایرانی معیشت زوال کا شکار ہے، ایران کے پاس واحد راستہ مذاکرات ہیں۔ پیٹ ہیگزیت نے آبِ ہرمز پر کنٹرول اور تیل کی ترسیل کا دعویٰ بھی کر دیا۔ ایران پر امریکہ کا نیا معاشی وار، امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے نئی پابندیوں کا اعلان کر دیا۔ کہا ایران سے لین دین پر پابندیاں لگیں گی، پابندیوں اور بحری محاصرے کے بعد نئی فوجی کارروائی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ امریکہ نے 3 ایرانی کمانڈروں کو مطلوب قرار دے دیا، معلومات دینے والے کو $1 کروڑ انعام ملے گا۔ احمد وحیدی، علی عبدالعلی اور حمید رضا لشکریان مطلوب افراد میں شامل۔ اقتصادی پابندیاں نئی بات نہیں، اقتصادی حملے کا مقابلہ کریں گے۔ ایرانی وزیر معیشت علی مدنی زادے کا امریکہ کو پیغام۔ کہا پابندیوں پر پلاننگ کر رکھی ہے، جنگ میں عوام اور حکومت ایک ساتھ کھڑے رہے، معاشی جنگ میں بھی اتحاد برقرار رہے گا۔ ایران نے آبِ ہرمز میں نگرانی اور پابندیاں مزید سخت کر دیں، آبِ ہرمز سے گزرنے والے 45 آئل ٹینکرز بلیک لسٹ کر دیے۔ سرکار کی آمد مرحبا، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل عقیدت و احترام سے منائی جائے گی۔ شہر شہر خوشیوں اور عقیدت کے رنگ نمایاں، گلیاں محلے روشنیوں سے جگمگا اٹھے، بچے کیا بڑے کیا سبھی عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار۔ عاشقان رسول کا درود و سلام پڑھ کر نبی سے اظہار محبت، فضائیں درود و سلام کی صداؤں سے معطر ہو گئیں۔ جشن میلاد پر کل عام تعطیل، تعلیمی ادارے، دفاتر اور سرکاری محکمے بند رہیں گے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوم ولادت پر شہر شہر قریہ قریہ روشن۔ کراچی، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، ملتان سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں محافل نعت، ہر علاقے میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافل کا انعقاد، شہر شہر ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ جشن منانے والوں کے لیے جگہ جگہ استقبالیہ کیمپس بھی قائم۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد، لاہور میں بھی چراغاں، گلیاں، بازار اور مساجد برقی قمقموں سے سج گئے۔ ٹاؤن ہال سمیت اہم عمارتیں اور گرین بیلٹس بھی روشنیوں سے جگمگا اٹھیں۔ جلوسوں اور ریلیوں کے سیکیورٹی انتظامات مکمل، لنگر و نیاز کی تیاریاں بھی جاری۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں سلام۔ جشن ولادت کی خوشیاں 24 نیوز کے ساتھ۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کیسے منا رہے ہیں؟ اپنی خوشیاں 24 نیوز کے ساتھ شیئر کریں۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت رنگ 24 نیوز آپ کی آواز بنے گا۔
یمن کے دارالحکومت صنعا میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں عروج پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں شہر بھر میں چراغاں، شہر بھر میں درود و سلام کی صدائیں، جشن میلاد کی محافل اور تقریبات کا اہتمام۔ بانی کی صحت پر سیاست ہو رہی ہے، حکومت نے فیصلے پر عمل کیا ہے۔ شفا اسپتال میں رش کا فائدہ دہشت گرد یا مجرم اٹھا سکتے تھے؟ بانی کی پمز منتقلی کا فیصلہ ایڈمنسٹریٹو اتھارٹیز نے کیا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی وضاحت، کہا شفا اسپتال میں بانی کو لے جانے سے امن و امان خراب ہونے کا خدشہ تھا۔ توہین عدالت درخواست پر سماعت 16 ستمبر کو ہوگی۔ جسٹس شاہد وحید بینچ کی سربراہی کریں گے، جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس اشتیاق ابراہیم شامل۔ اپوزیشن کو میرے یا وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد لانے کا حق ہے، اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی میڈیا سے گفتگو، کہا اپوزیشن عدم اعتماد لائے تو سہولت فراہم کریں گے، حکومت اپوزیشن کی عدم اعتماد تحریک کی راہ نہیں روکے گی۔ نون لیگ پیپلز پارٹی میں مفاہمت کی کوششیں تیز، دونوں جماعتوں کے وفود کی اسپیکر چیمبر میں اہم ملاقات۔ شہری رحمان نے کہا کہ نون لیگ سے اختلافات ہیں، مذاکرات میں کھل کر بات ہوئی۔ مذاکرات سے قبل محسن نقوی کی بھی اسپیکر ایاز صادق سے ملاقات، وزیر مملکت طلال چودھری بھی شریک ہوئے۔ ایاز صادق نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان ثالث کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ آزاد کشمیر اسمبلی کو نیا اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر مل گئے، چودھری طارق فاروق 32 ووٹ لے کر اسپیکر منتخب، احمد رضا قادری ڈپٹی اسپیکر بن گئے۔ نون لیگ 31 نشستوں کے ساتھ حکومت سازی کے قریب، شاہ غلام قادر وزارت عظمیٰ کے لیے بدستور مضبوط امیدوار۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد میں ڈپلومیٹک انکلیو کا دورہ، ترقیاتی کاموں کا جائزہ، چار دیواری اور چیک پوسٹ کی ری ماڈلنگ پر پیش رفت کا معائنہ کیا۔ محسن نقوی کی سائیکلنگ اور واکنگ ٹریکس جدید بنانے کی ہدایت، کہا ڈپلومیٹک انکلیو میں سڑکیں کشادہ کی جائیں گی، ڈپلومیٹک انکلیو کو جدید، محفوظ اور خوبصورت سفارتی زون بنائیں گے۔ دو دہائیاں گزر گئیں، 5000 اور 1000 کے نوٹوں کے ڈیزائن نہ آ سکے، اسٹیٹ بینک حکام نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی کو پھر ٹرک کی بتی دکھا دی۔ نئے نوٹوں کی تیاری میں تاخیر پر سلیم مانڈوی والا برہم، کہا 2 سال سے اسٹیٹ بینک نیا کرنسی نوٹ تیار نہیں کر سکا، خدشہ ہے ہماری مدت ختم ہو جائے گی، نیا نوٹ نہیں بن پائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا سرکاری دورہ چین، رومچی ایئرپورٹ پر اعلیٰ چینی حکام نے استقبال کیا۔ مریم نواز کی سنکیانگ کے پارٹی سیکرٹری چن شیابونگ سے ملاقات، پنجاب اور سنکیانگ میں زراعت، آبپاشی اور لائف سٹاک میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ مریم نواز کی چین کو جدید آبپاشی اور لائف سٹاک میں اشتراک کی پیشکش، پنجاب اور چین میں وفود کے تبادلوں اور عوامی روابط مضبوط بنانے پر زور۔ گجرانوالہ میں 3 بچوں کی ماں کا لرزہ خیز قتل، نندوں نے بھابھی کو قابو کیا، نندوئی نے گلے پر چھری چلا دی، شدید زخمی خاتون اسپتال میں دم توڑ گئی، شوہر روزگار کے سلسلے میں دبئی میں مقیم ہے، مقتولہ کے قتل کا مقدمہ درج، پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی۔ ہری پور میں زیادتی کے بعد قتل ہونے والی ننھی آیت نور سپرد خاک، اہل خانہ دھاڑے مار کر روتے رہے۔ آیت نور قتل کیس میں 3 ملزم گرفتار، 2 کی تلاش جاری، مرکزی ملزم کا جرم کا اعتراف، ڈی پی او کے مطابق 200 سی سی ٹی وی فوٹیجز حاصل کی، 12 کارآمد ثابت ہوئیں۔ 5 سالہ آیت نور کی لاش 15 روز بعد ملی تھی۔ میر رضا علی قتل کیس، جسٹس عمر سیال کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن قائم، کمیشن واقعے کے ہر پہلو اور تحقیقات کی غیر جانبداری کا جائزہ لے گا، شواہد چھپانے یا رد و بدل اور سرکاری اہلکاروں کی غفلت کی بھی تحقیقات ہوں گی۔ تمام متعلقہ ادارے جوڈیشل کمیشن سے تعاون کے پابند ہوں گے۔ کمیشن 30 روز میں حتمی رپورٹ حکومت کو پیش کرے گا۔ کمیشن فورنزک تجزیے اور آئندہ قانونی کارروائی کی سفارشات بھی دے گا۔ لاہور کے ٹاؤن شپ تھانے میں 2 خواتین کی موت کا معمہ حل، فورنزک رپورٹ پولیس کو موصول۔ دونوں خواتین کی موت دل اور سانس بند ہونے سے ہوئی۔ دونوں خواتین 9 مختلف اقسام کا نشہ کرتی تھیں۔
نشے کے باعث جگر شدید متاثر ہو چکے تھے۔ خواتین کے جسموں میں مارفین کی 2 اقسام سمیت مختلف نشہ آور اجزاء پائے گئے۔ نارووال میں ہراسگی کا شکار 17 سالہ لڑکی بس تلے آ کر جاں بحق۔ 3 اوباش لڑکوں کے تعاقب پر لڑکی گھبرا کر پیچھے ہٹی، بس کی زد میں آ گئی۔ تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا، زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئی۔ تینوں اوباش نوجوان اور بس ڈرائیور موقع سے فرار، مقدمہ درج کر لیا گیا۔ 47 سال بعد شام کو بڑی سفارتی کامیابی، امریکہ نے دہشت گردی کی فہرست سے نکال دیا۔ شامی وزیر خارجہ نے فیصلے کو تاریخی قرار دے دیا، کہا یہ شام کے عوام کے لیے اہم دن ہے۔ شامی وزیر خارجہ کا شفافیت، احترام اور باہمی مفادات کے ساتھ آگے بڑھنے کا عزم۔ لارڈز ٹیسٹ کے لیے قومی ٹیم کی تیاریاں شروع، پاکستان ٹیسٹ ٹیم لیڈ سے لندن پہنچ گئی۔ کپتان بابر اعظم کی بھی پریکٹس۔ پاکستان اور انگلینڈ کا دوسرا ٹیسٹ 27 اگست سے لارڈز میں شروع ہوگا۔ 3 میچوں کی سیریز میں انگلینڈ کو 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ سینئر اداکارہ حمیرہ بانو رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئیں۔ حمیرہ بانو نے سوشل میڈیا پر شوہر کے ساتھ تصویر شیئر کر کے مداحوں کو خوشخبری سنائی۔ مداحوں کی جانب سے مبارکبادوں کا سلسلہ جاری۔